آخری دن ہماری فلائٹ ہی کینسل ہو. میں نے کہا دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ یہ اسرائیل ہے, یہاں پہ سب کچھ چلتا ہے. آخری دن ہماری فلائٹ ہی کینسل ہو گئی اور ہمارے ساتھ ایک ایسا حادثہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن مس ہیپ ہو گیا اور ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا. اور اگر آپ ویڈیو آخر تک دیکھیں تو آپ بھی اگر سفر کر رہے ہیں تو یہ بعض اوقات یہ چھوٹی سی غلطی جو ہوتی ہے انسان کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتی ہے, اور آپ کے پیسے بھی تک نقصان ہوتا ہے, وقت کا بھی نقصان ہوتا ہے, اور ٹینشن کی ٹینشن ہوتی ہے. تو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا. یہ ہماری اس سیریز کی آخری ویڈیو ہے. اس کے ساتھ ہم فلسطین اور اسرائیل کی جو جرنی ہے اس کو کلوز کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اور ہوا اس طرح کہ پھر ہم ہنستے بھی ہیں اس بات پہ کہ یار یہ اتنی چھوٹی سی بات تھی اور اتنی بڑی مصیبت میں ہم پھنس گئے. آخری دن تھا, ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ کافی زیادہ رش ہے, کیوز لگی ہوئی ہیں ایئر لائن پہ. تو ہم نے سوچا کہ تھوڑی سی ہوشیاری دکھاتے ہیں اور ذرا جلدی جاتے ہیں. تو ہم 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ میں پہنچے ہوئے تھے. جا کے دیکھا تو لمبی لائن لگی ہوئی ہے. ہم بھی جا کے لائن میں کھڑے ہو گئے. پہلے ایک سیکیورٹی چیک, دوسری سیکیورٹی چیک, تیسری سیکیورٹی چیک, سیکیورٹی کلیئرنس لی, سامان کی کلیئرنس لی, امیگریشن کلیئر کیا اور جا کے پہنچے ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ. ایئر لائن کے کاؤنٹر پہ میں نے اپنے پاسپورٹ اور دوستوں کے پاسپورٹ اور ساتھ میں ٹکٹ عورت کو پیش کیا. عورت نے ٹکٹ کو دیکھا, پاسپورٹ کو دیکھا اور مجھے دیکھا. ایسے اس نے مجھے لک دی. میں سمجھ گیا کہ ٹریولر ابو حسن کچھ تو دال میں کالا ہے. میں نے کہا از ایوری تھنگ all right? So she said, is your first time traveling from Ben Gurion to London Luton by Wizz Air? میں نے کہا yes. اس نے کہا جی. اس نے کہا آپ کی یہاں سے فلائٹ ہی نہیں ہے, آپ غلط ٹرمینل پہ کھڑے. میں نے کہا جی, کہہ رہے آپ کی فلائٹ ٹرمینل 1 سے ہے. میں نے پیچھے دیکھا تو ناصر اور آصف کے بھی منہ بنے ہوئے تھے. کہہ رہے ہاں. اس نے کہا ابھی آپ جائیں ٹرمینل 1, وہاں سے فلائٹ لیں. میں نے کہا یار, میں نے اسے کہا ہم تو آئے اس ٹرمینل سے. کہتا ہے یہ فلائٹ آتی اس ٹرمینل پہ ہے, ٹرمینل 3 پہ آتی ہے, جاتی ٹرمینل 1 سے ہے. میں نے کہا دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ یہ نہیں ہوتا, جس ٹرمینل پہ فلائٹ آتی ہے اسی سے جاتی. کہتا ہے یہ اسرائیل ہے, یہاں پہ سب کچھ چلتا ہے. میں نے کہا اچھا. اب گھڑی دیکھی 1 گھنٹہ باقی تھا. میں نے, آصف نے اور ناصر نے دوڑیں لگانا شروع کر دیں گے, چلو بھائی ابھی ٹرمینل 1. ٹرمینل 1 کی طرف گئے تو ٹرمینل 3 سے ٹرمینل 1 شٹل چلتی ہے. شٹل میں بیٹھے 15 منٹ اس نے لیے. پھر جا کے گئے ٹرمینل 1, دیکھا تو رش نہیں تھا کیونکہ فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا. جلدی امیگریشن اور سیکیورٹی وہاں پہ جلدی کلیئر ہو گئی کیونکہ ادھر کچھ سیکیورٹی ہوئی تھی, وہ آن لائن سسٹم میں تھا. جا کے ایئر لائن کاؤنٹر پہ پہنچے, اس نے وہ ویسے پھلے بیٹھے ہوئے. ہم نے کہا چلو فارغ بیٹھے ہیں, جا کے جلدی ادھر سے بھی بورڈنگ پاس میں جا کے پاسپورٹ دیا. اس نے کہا نہیں جی یہاں سے تو آپ نہیں جا سکتے. کہتے 25 منٹ پہلے فلائٹ سے 40 منٹ پہلے بورڈنگ بند ہو چکی ہے, آپ نہیں جا سکتے. ابھی صرف فلائٹ میں 15. میں نے کہا اندر لوگ کھڑے ہوئے ابھی جہاز میں نہیں بیٹھے. کہتے ہیں جہاز میں نہیں بیٹھے لیکن آپ نہیں جا سکتے. جہاز میں بھلے 1 منٹ ہو, 15 منٹ ہو, 20 منٹ ہو, 40 منٹ پہلے فلائٹ کی بورڈنگ بند ہو چکی ہے. اب ہم نے تو جو اپنا سسٹم تھا کہ جی کچھ منت کی, کچھ ترلے کیے, یہ کیا وہ کیا, جو ہمیں تجربہ آتا تھا سارا تجربہ استعمال کیا. لیکن وہ اسرائیل والے جو تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ کچھ بھی کر لیں, جو بھی تجربہ آپ استعمال کریں, لیکن ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا. اس نے کہا نئی فلائٹ لیں گے اور نہیں کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو ہم نہیں آئے تو ہماری جو سیٹیں تھیں, چونکہ رش زیادہ تھا تو وہ سیٹیں انہوں نے کسی اور کو دے دی تھی, تو ہمیں انہوں نے جانے نہیں دیا. فلائٹ ویسے بھی فل تھی. تو بس مجبور بندہ کیا کرتا ہے, اپنا سا منہ لے کے واپس آئے. اگلے دن پھر فلائٹ بک کی اور نیا ٹکٹ لیا. الٹا خرچے کا خرچہ ہوا, خواری کی خواری ہوئی. لیکن یہ ہوا کہ جانے سے پہلے ہم نے پھر مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ پہ حاضری دی. مسجد اقصیٰ میں ایک جو گنبد خضرا ہے, سنہری گنبد ہے, اس چٹان پہ بھی گئے دوبارہ. میں نے کہا چلو اب اتنا آئے ہیں تو رہ گئے ہیں تو یہ تھوڑی حاضری لگا لیتے ہیں. تو دوستو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ چیزیں آپ کی یادگار ہو جاتی ہیں. اور ہمیں وہ اتنی دوڑیں پڑیں کہ اس دوران ہمیں نہ ریکارڈنگ کا ہوش رہا اور نہ ریکارڈنگ کی. اس وجہ سے ابھی سے یہ آپ کو ریکارڈ. تو یہ ایک لائف لیسن ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی بھی چیز کو ایزیوم نہ کریں کہ اور یہ اسی طرح ہم اس ٹرمینل پہ تو اس ٹرمینل سے جائیں گے. نہیں, یہ فلائٹ کسی بھی ٹرمینل سے کسی وقت بھی کینسل ہو سکتی ہے. تو ہمارے ساتھ یہ مس ہیپ ہوا.
ویسے اوورآل اگر میں کہوں تو ہمارا جو فلسطین و اسرائیل کا ٹرپ تھا کافی اچھا رہا. جو مقدس مقامات تھے وہ سارے ہم نے دیکھے، باوجود اس کے کچھ ریسٹرکشن تھی، لیکن یہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سفر میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ یادگار ہوتی ہیں، اور یہ پھر آپ یاد رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ یہاں پہ یہ ہوا تھا، وہاں پہ وہ ہوا تھا. یہ لائف لیسن ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سفر سے بندہ سیکھتا ہے، یعنی کہ سفر آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے. یہ گھر میں بیٹھے آپ سب کچھ نہیں سیکھ سکتے، تو آپ بھی باہر نکلیں، سفر کریں، ہمارے ولاگ کو دیکھیں، ہمارے ہم سفر بنیں اگر آپ خود نہیں جا سکتے. دوستو امید ہے آپ کو ہماری یہ فلسطین و اسرائیل کی ساری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی. اچھی لگی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ہم اتنی محنت اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کو دکھا سکیں یہ اچھی اچھی جگہ، اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے جس طرح آپ نے ان ویڈیو پہ کی ہیں. تو بہت شکریہ دوستو. اب ہم کچھ دن آرام کریں گے، پھر اس کے بعد نکلیں گے ایک نئی جگہ، ایک نئے سفر پر آپ کو لے کے چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا ہمارے اگلے ایڈونچر، اگلے سفر تک. اپنا خیال.